تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اخیر کی آیت میں کہ آپ کی شان باقی رہے گی، آپ کو برا بھلا کہنے والے بے نام و نشاں ہو جائیں گے۔ کہ وہ انتہائی درجے کا ایک گرا ہوا ریجیکٹڈ شخص ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے گندے اور بدبودار آدمی کو مسلم سماج سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ اور سچ پوچھے تو ہمیں بڑی خوشی ہے، اور ہمارے دیش میں خاص طور پہ لکھنؤ میں رہنے والے شیعہ بھائیوں کے لیے تو یہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے کہ وسیم جیسا ایک انتہائی بدبودار شخص ہمارے سماج سے باہر نکلا۔ اس کے لیے ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ وہ گیا بھی تو کہاں گیا، ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں چلا گیا۔ تو مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اتنے اچھے ہندو سماج کو کہیں وہ گندا نہ کر دے، کہیں وہی پھوٹ اور وہی ڈبل اسٹینڈرڈ اور فساد جو اس کے چرتر میں شامل ہے، فساد پھیلانا، دنگے کروانا، جھوٹ بولنا، دوسروں کو بلا بھلا کہنا، اپنے کرپشن کے چارجز سے بچنے کے لیے ایک سماج کو اور دھرم کو استعمال کرنا، تو اب یہاں تو اس کا کچھ رہا نہیں۔ تو مجھے اس بات کا دکھ ہے، ڈر ہے کہ کہیں ہمارے اس دیش میں رہنے والے سناتن دھرم کے سچے فالوورز ہندو بھائیوں کے یہاں جا کر کہیں وہ اپنی گندگیوں کو پروجیکٹ نہ کرے، پروموٹ نہ کرے، اور کہیں سیدھے سادے لوگوں کو ورغلا کر وہ اس دیش کے لیے کوئی خطرہ نہ بن جائے۔ کیونکہ اس طرح کی جو مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے سوارتھ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک سماج کو پھوٹ ڈالوا سکتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ دیش سے اکثر غداری بھی کیا کرتے ہیں۔ تو مجھے جو سب سے بڑا بھوشیہ میں، فیوچر میں جو خطرہ نظر آ رہا ہے، وہ خطرہ یہ ہے کہ وسیم رضوی کہیں بھارت کے دشمنوں سے ہاتھ ملا کر بھارت کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوئی بہت بڑی کانسپریسی رچ رہا ہو سکتا ہے کہ وہ ISI کا ایجنٹ بن جائے، چائنا کا ایجنٹ بن جائے۔ تو رہی بات کہ وہ اسلام دھرم سے نکل گیا، وہ تھا کب؟ اسلام دھرم میں، مذہب میں وہ تھا کب؟ بھئی اسلام اللہ کا دین ہے، جو بلیو کرے وہ اسلام میں ہے، جو بلیو نہ کرے وہ باہر ہے۔ لیکن مجھے اس سے زیادہ بڑا خطرہ ہے اس پر، اور اس پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جو چرتر ہے، اس کی جو اتیت ہے، اس کا جو ماضی ہے، اس کا جو پاسٹ ہے، وہ بکاؤ مال ہے۔ اس طرح کے لوگ بہت آخری درجے کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی سیف نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہندو سماج کے جو اچھے لوگ ہیں وہ آپ کو اس کے آگے آس پاس نظر نہیں آئیں گے، وہی لوگ نظر آئیں گے جو فرسٹریڈ ہیں، فیلیور ہیں، جو بہت زیادہ پیسے جمع کرنا چاہتے ہیں، پاپولر ہونا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کو وہ ایسی بدبودار اور فساد بھڑکانے کی اور دنگے کی باتیں کریں کہ ان کو Z+ کی سیکورٹی مل جائے۔ یہ بہت گندے مانسکتا کے لوگ ہیں جو اس کے آگے پیچھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وسیم جیسے گندے انسان کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ وہی شخص دے رہا ہے جو ایک 10 سال کے مسلمان بچے جو پیاسا تھا، مندر میں جا کر پانی پی لیا۔ کسی ہندو بھائی کو اس میں کوئی تکلیف نہیں، تکلیف صرف اس ایک آدمی کو ہے جو وسیم کے ساتھ کھڑا ہے، کہ اس نے نام پوچھا کہ پانی پینے والا تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے نام بتایا، جس سے ظاہر ہوا کہ مسلمان ہے، پکڑ کے مارا اس کو کہ تم نے یہاں پانی کیسے پی لیا۔ تو اس مارنے والے جو گروہ دھاری سو کالڈ پنڈت تھے جو ہیں، اس نے اس مسلمان بچے کو ہی نہیں مارا، بلکہ پورے سناتن دھرم کی مانوتا کی جو پرمپرا ہے اس پر اس نے ہاتھ ڈالا۔ آپ دیکھیے کہ وہ وسیم کو لے کر چل رہا ہے۔ تو چور موسیڑے بھائی، سارے غنڈے موالی جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں سے ایک ڈاکوؤں کی ٹیم بن جاتی ہے، تو وہ ایک چمبل گھاٹی بن جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ دیش کی ایکتا کے لیے بہت خطرہ ہے۔ دیکھیے ہمارا جو دیش ہے بھارت، یہ کوئی چھوٹا سا بھوٹان نہیں ہے، مالدیو نہیں ہے، یہ بڑا وشال بہت عظیم الشان ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم 150 کروڑ کی آبادی ہے ہمارے ملک میں، ماشاءاللہ، ہندو، مسلمان، جین، سکھ، پارسی، عیسائی، سارے لوگ ملا کر، بہوجن سماج کے لوگ،
بڑے پیمانے پہ، جن کا بڑا یوگدان ہے اس سماج کے لیے، اس دیش کے لیے. تو ہمیں زیادہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت دی ہے بھارت کی شکل میں، ہم اس دولت کو اگنور نہیں کر سکتے. وسیم رضوی کہتا ہے کہ اسلام آتنکواد ہے، اور میں اس دھرم میں رہ چکا ہوں. اسلام کے اوپر میں طرح طرح کے آروپ لگا رہے ہیں. حضرت کس طرح سے اس مانسکتا کے لوگ ہیں؟ یہ وسیم رضوی سے پہلے بھی دنیا کے بہت سارے پاگلوں نے، دیوانوں نے اور بےہودے لوگوں نے کہا ہے. تسلیمہ نسرین آج تک کہہ رہی ہے، سلمان رشدی کہتا کہتا اب زندگی کے آخری مرحلے میں ہے. یہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو دنیا میں ہمیں پاپولیرٹی مل جائے گی، ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہمیں بڑی سیکورٹی ملے گی، بڑے پوسٹ ملیں گے، بڑے پاور ملیں گے. جی. مگر تاریخ گواہ ہے، اگر آپ اتہاس اٹھا کر دیکھیں گے تو اس طرح کے لوگوں کو ایک وقتی طور پر کچھ تو ملا ہے، کچھ وقتی طور پر ملا ہے، مگر یہ لوگ بے نام و نشاں ہو گئے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں اسلام کے دشمنوں نے سب سے پہلے الزام لگایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس تو بیٹا ہی نہیں، بیٹیاں ہی بیٹی. ہم لوگ کہتے ہیں نا بھائی جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اس کا ونش آگے کیسے بڑھے گا. حالانکہ ہم ایز اے مسلمان ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے، بالکل بلیو نہیں کرتے. ونش بڑھنا نہ بڑھنا، بیٹا اور بیٹی کا ہونا نہ ہونا، اولاد دینا نہ دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھوں میں، اللہ کے اختیار میں. کوئی ونشوش کا مسئلہ نہیں ہے. بیٹیاں ایک بہت طاقتور چیز ہے، الحمدللہ. بیٹیاں اللہ کی نعمت ہے. بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. مسلمانوں کو تو بیٹیوں سے محبت اور بیٹیوں کا پیار، اور اب تو پوری دنیا بیٹیوں کی اہمیت کو تسلیم کر رہی ہے. تو مکے میں الزام لگایا کہ آپ کا ونش کیسے چلے گا، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور کیا ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اخیر کی آیت میں کہ آپ کی شان باقی رہے گی، آپ کو برا بھلا کہنے والے بے نام و نشاں ہو جائیں گے. پوری دنیا یہ نام جانتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو مانتے ہیں وہ بھی نام جانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. لیکن آج ان لوگوں کے نام لوگوں کو نہیں معلوم ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بری بھلی باتیں کہی، جنہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے نہ جانے کیسی کیسی گندی باتیں کی. آج وہ بے نام و نشاں ہو گئے. تو جب وہ لوگ بے نام و نشاں ہو گئے تو یہ اس کی کیا اوقات اور اس کی کیا حیثیت ہے. اللہ نے چاہا تو یہ بھی بے نام و نشاں ہو جائے گا، اور بے نام و نشاں ہو چکا ہے. یہ تو اگر اب دیکھیے اس کے پاس کوئی اچھی بات کہنے کو نہیں ہے جی، تو یہ اپنے آپ کو لائم لائٹ میں رکھنے کے لیے اور آگے چل کر نیوز پیپر کے 3rd پیج میں چھپنے کے لیے اسی طرح کی گندی باتیں کرتا رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل میں جو ڈاکو وغیرہ رہتے ہیں یا جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، یہ اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے شرارت کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، بم پھوڑتے ہیں. یہ اسی کیٹیگری کے یہ لوگ ہیں. اور اس طرح کے اور اس مانسکتا کے لوگ جہاں جہاں ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیشہ گندے اور غلط کام کرتے ہیں. یہی ان کی لائف لائن ہے. جس طرح سے پروفٹ محمد کے اوپر بھی جس طرح سے سوال اٹھایا وہ وسیم رضوی نے، اور لگاتار جو ہے گندے اپشبد کا، اور سرکار کی طرف سے ایک FIR بھی رجسٹرڈ نہیں ہوتا. یہ کس طرح کی جو ہے سیاست دیکھنے کو مل رہی؟ دیکھیے وسیم رضوی یہ پے رول پہ ہے جی، اور اس کو ایک سپاری دی گئی ہے کہ تم مسلمانوں کو بھڑکاؤ، مسلمانوں کو آپے سے باہر کر دو. اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان کنٹرول میں ہیں اور اپنے آپ کو وہ قابو کر رہے ہیں. وسیم بہت پریشان ہے کہ مسلمانوں کو سڑک پہ نہیں لا پا رہے، تو اس نے مسلمانوں کی اور دنیا کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. جی، ظاہر سی بات ہے، نیچ انسان ہے وہ، اس سے کوئی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی. تو مسلمانوں نے اسے نظر انداز کر دیا کہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے. اتنا نظر انداز کیا کہ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنا نام چینج کر اپنے دھرم کو پریورتن کر شاید دنیا کو بتا سکوں کہ مجھے زندہ رکھو. لیکن مسلمانوں نے اسے ذرا سی بھی کسی لائق اور توجہ نہیں سمجھا. رہی بات سرکار کا FIR کرنا اور نہ کرنا، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر آپ سوکھے پیڑ کو کاٹ دیجئے تو ضمانت نہیں ملتی، اور انسان کا مرڈر کر دیجئے تو گرفتاری نہیں ہوتی. اتنی لچک موجود ہے، بڑے بڑے کیسز ہو رہے ہیں. تو شاید کہیں نہ کہیں
بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ گندا کھیل چلتا رہے، لیکن